الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند سب نے دوسری پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں مسجد کی در و دیوار بھی گونجنی چاہیے کہ حضور کے غلام آئے بیٹھے ہیں با آواز بلند پڑھیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود کیونکہ آج یہ کانفرنس حضور کی عزت و آبرو اور ختم نبوت کے لیے منعقد ہوئی ہے اور حضرت قبلہ علامہ مفتی الحافظ خادم حسین خورشید الازہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے یہ اس کا انعقاد کیا ہے اور آپ کی ٹیم نے اور آنا تو یہاں امیر محترم نے تھا لیکن وہ جو ہمارے بہن بھائی بزرگ سیلاب کی نظر ہوئے ان کے لیے جو امت کے صاحب ثروت لوگ ہیں جنہوں نے پیسے دیے معاملات کیے اور ہمارے حوالے کیے کہ ان لوگوں کی خدمت کی جائے تو امیر محترم نے کہا کہ ہم خود جا کے نگرانی کرتے ہیں کہ کہیں دو نمبری تو نہیں ہو رہی تو وہ وہاں تشریف لے گئے انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ بھائی میں لیٹ ہوں تو تم نے جانا ہے اب ضروری ہے میں نے کہا جی ضروری ہے انہوں نے کہا نہیں واجب ہے انہوں نے کہا ضروری نہیں واجب ہے جانا ہے وہاں میں نے کہا جی حکم ہو گیا تو میں آ گیا آپ کو پتہ ہے کہ بابا جی ہمیں ایک ہی بات سکھا کر گئے ہیں کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ ہم کسی سے مروب ہوتے ہیں نہ ہم ہونے والے ہیں اور نہ ہم ہوں گے ہمارے گلے کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ کا پٹا ہے کیونکہ انہوں نے بھی جب خیبر کے میدان میں
بڑا گنڈا آیا، انہیں کہا میں بڑا گنڈا تو میں بڑا جناب کرو فار نال آیا تو میں بڑا بدماش ہاں، تو کوئی ہے میرے مقابلے وچ؟ تو مولا علی تے مرعوب نہیں ہوئے، فرمایا انہیں کیا ان الذی قد علمت خیبر وانی مرحبو، آپ نے پھر فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا، شیر رکھیا، او شیر نہیں کہ جڑا حالات سخت آون حالات خراب ہو جاندے اندر وڑ جاوے، او شیر جھاڑیاں دا شیر تے بالکل این میدان وچ آ کے آن والا شیر ہے، پر میں دعا تے صحیح انہیں کی آنا سی، تو مولا علی میدان وچ آئے تو بس پھر مرحب کتھے گیا؟ صحابہ کہندے ہیں کہ اتنی مطلب تیز نہ جنگ ہوئی کہ اسی ویکھیا کہ گرد و غبار اتنا اڑے کہ نہ مولا علی نظر آن نہ مرحب نظر آوے، کہندے ہیں کہ کچھ دیر بعد وہ گرد و غبار تھمیا، اسی ویکھیا مولا علی جناب نعرے تکبیر بلند کرنے آ رہے ہیں، اسی انہاں دی نسل وچوں کہ جیڑا کوئی بدماش آ جاوے تے سر جھکاندے نہیں، ان دے سامنے اس طرح کہہ دیں کہ ستم گر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بابا جی فرمانے سے علامہ اقبال کہنا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت دو بندے نو نہیں دیندا، ایک گل بند کہ پتے نال اپنے دماغ دے وچ رکھ کے جانی، دو بندے کیڑے ہیں؟ ایک او بندہ جڑا لالچی جنوں ایویں محفل دے بعد لبنا کی ہے، حکمراناں کولو کی لبنا ہے، فلاں کولو کی لبنا ہے، لالچی۔ دوسرا او بندہ جڑا بوزدل ہوئے، ہر وقت جناب ٹنگا کمی جا رہی ہون کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا۔ علامہ اقبال کہنا اللہ تعالیٰ انہاں دو بندے نو اپنی حبیب دی محبت نہیں دیندا، اپنے حبیب دی محبت انہاں نو دینا جڑے انے واہ حضور نال محبت کرتے ہیں، انے واہ حضور نال محبت کرتے ہون، سامنے تیر بھی آ رہے ہون حضرت ابو دجانہ حرکت بھی نہ کرن کہ کتے تیر مینوں جناب میں حرکت کی تھی کہ حضور طرف نہ چلا جاوے، اس طرح محبت کی تھی کہ اپنے دلوں دے اندر حضور دی محبت پیدا کرو، اس تو بغیر کوئی گل نہیں۔ ساڑا بابا جڑا بریلی وچوں سانو دس گیا کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے۔ بابا کہنا کہ عقل جو دل کو حضور دا در چھڑ کے پھر کائنات دے وچ کوئی اور شے ہے؟ حضور دا در چھڑ کے کائنات دے وچ کوئی شے نہیں، جنہاں حضور دے نال بے وفائی کیتی بابا جی کہندے اندروں حضور نال محبت کرو، باہروں نہیں، اتوں تو حضور نال محبت نہیں کرنی، وچوں کرنی۔ جنہاں ویکھ کے بھی حضور نال محبت کیتی نا ویکھ کے وہ منافق رہے، تے جنہاں اندروں محبت کیتی ابو بکر عمر عثمان و علی بنے، حضرت خالد بن ولید بنے، ابو ہریرہ بنے، مصنع بنے، حضرت حبیل بنے، یہ تمام لوگ حضور دے جڑے بڑے جناب غلام بنے جنہاں اندروں محبت کیتی، جنہاں پوش پوش یہ محبت کیتی وہ پھر ویکھ کے بھی منافق رہے، انہاں دی کوئی گل نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں تھوڑے کو لوانا ہوں نعرہ حضور دی ختم نبوت دا، اعلیٰ حضرت نے لکھیا اسی بابا جی کو سنیا کہ قادیانی مرزا قادیانی اسی تے نہ ان دی گلاں کردے ہیں نہ سانو کرن دی ضرور ہے، سانو بابا جی سبق سکھا گئے کوئی یار دی گل سنا مولا، اسی او گل کردے ہیں، اسی نہ گل کری کہ جناب اعلیٰ حضرت نے لکھیا ہے کہ مرزے کے جتنے بھی اقوال ہیں، مرزے کے جتنے بھی اقوال ہیں وہ انجس الابوال ہیں۔ اتھے بابا جی پہ جڑی تشریح کر دے سن نا کمال کر دے سن، بابا جی کہندے نے ایک پیشاب کیتا مسلمانہ تے ایک پیشاب کیتا کافرہ، ایک پیشاب کیتا مجھ، ایک پیشاب کیتا شیر تے ایک پیشاب کیتا خنزیر۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کہ مرزے کے اقوال خنزیر دے پیشاب نالوں بھی زیادہ پالیتا، بس گل ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تھا میں آخری نبی ہاں، تو مرزا کوئی کائنات دا اٹھ کے آ جاوے، آقا میرے آقا دا فرمان کافی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب، کہ میں دنیا دے ریت دے ذرے دے تعداد دے برابر گواہی دینا کہ مسلمہ جھوٹا، تو میں آخری نبی ہاں، بس گل ختم ہو گئی۔
ہن کی بچو جناب گل ہے تے پھر اس تے میں مولا کائنات علی المرتضیٰ دی حدیث پاک پڑھتے ہیں کہ او کی فرماندے کہ حضور دی مہر نبوت کتھے سی پھر اسی نال بھی تسی نعرہ لانا ہے جذبے نال کہ یار اسی جنگ یمامہ وچ نہ جا سکے اسی اپنے جسم تے نہ کٹوا سکے اسی اپنے جناب جسم دے مسئلے تے نہ کروا سکے لیکن اس مسجد دے وچ مسجد نہ کی ہے جامع مسجد ڈونگا پاک وچ بیٹھ کے اسی حضور دے ختم نبوت دا نعرہ انج لایا سی کہ اتھے نہیں او جڑے باہر قادیان بیٹھے انہاں دی میں جناب تربیت کے سوتے اٹھے گئے کون آ گیا انہاں کہ حضور محمد عربی دے غلام محمد عربی دے غلام آ گئے ہن مولا کائنات دی حدیث پاک سنو تے پھر آخری گل عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شار ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب هداج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقتد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت کوئی کانا اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہاں مولا کائنات فرماندے نے حضور دی مہر نبوت دونوں کندھے دے درمیان سی بین کتفیہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت مزہ نہیں آیا چس نہیں آئی سیال کوٹا لے نعرہ لان نہ کہ مزہ آ جاوے اے تے کلندر لاہوری دا شہر ہے اس واسطے نعرہ انج لاؤ کہ مزہ آ جاوے علامہ اقبال کہے واہ بھائی واہ اور مسجد بینڈ لے نعرہ کی میں لایا سی یادگار نعرہ بن جاوے تاجدار ختم نبوت